اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک گروہ کے گھیرے میں آ چکے تھے کافروں کے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کر رہے تھے آپ جانتے ہیں؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ ام عمار رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ تھی. آپ نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بولا، وہ بھی کر رہے تھے. سعد بن وقاص وہ بھی کر رہے تھے. جو پہلی بار حفاظت کا مسئلہ، پہلی بار جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آئے، اس وقت ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی عورت کا نام ہے ام عمار رضی اللہ تعالی عنہا. میری بہنیں سنیے، ان کی دلیری کی حد دیکھیے آپ. ان کے دو نوجوان بچے تھے، دونوں کو میدان میں لائے ہوئے ہیں. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے میں آئے، اپنے دونوں بچوں کو لے کر اندر گھسے، بولے کہ تم ادھر حملہ کرو ادھر. یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی تیر برسائے، کوئی تلوار چلائے تو ان کے اوپر وار ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے رہے. سبحان اللہ. اور اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نظر پڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مار لگ گیا ہے، سر کے اوپر دندان مبارک شہید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، بے ہوشی کی کیفیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کونے کو ٹیکا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پتھر کو. اچانک نظر پڑی ایک دشمن سامنے سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا. یہ فوری دوڑتے ہوئے آگے گئی، تھوڑا چھپ گئی. دشمن جیسے ہی گھوڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، گھوڑے کے پیر کاٹی، گھوڑے پر سے وہ گر کے ختم ہو گیا. دوسری طرف دیکھی کہ ایک اور طرف سے آ رہا ہے، بیٹے کو بولی جا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا، اس سے اس کی طرف بڑھا دیا. بیٹا ادھر بھاگا، ایک بیٹا پہلے ہی شہید ہو گیا. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد دیکھتی ہیں کہ جس بیٹے کو بھیجایا تھا دشمن سے لڑنے کے لیے، وہ بیٹے، دشمن تو مر گیا، بیٹا بھی زمین پر گر کر زخمی ہے. یہ دوڑتی بھی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش آیا. کہتے ہیں اے ام عمار، اللہ تیرا بھلا کرے، تو اتنی بہادر کیسے ہو گئی؟ میدان میں پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اسے چھوڑیے، بازو دیکھا تو بیٹا تڑپ رہا ہے. بولے اے ام عمار، تیرا بیٹا دم توڑنے کو ہے اور تو میرے ساتھ کھڑی ہے. کہا اللہ کے نبی ایسے ہزاروں بیٹے آپ میرے نبی پر سے قربان ہیں، آپ خیریت سے ہیں تو سب خیریت سے. وہ مرتا ہے تو فخر ہے کہ میرا بیٹا میرے نبی کے لیے مر گیا. بولے یہ مائیں کہاں گئی آج ہمارے پاس؟ یہ ہماری مائیں کہاں ہیں؟ ایسی اولاد کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ، ماں دم توڑتے ہوئے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر نبی کو چھوڑ کے نہیں ہٹ رہی. آپ کی جان ہے، میں مرنے دیجیے، اگر وہ مرتا ہے تو. بول رہی یہ کیسی ماں ہے؟ یہ کیسی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. پھر کچھ دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت شدت والی تھی. آپ کے سر پر جو مار تھا بڑا گہرا مار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی سی بے ہوشی میں چلے گئے. اب ہوش آتا ہے تو ام عمار نہیں ہے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد کہتے ہیں یہ خولہ کیسی بہادر ہے تو، میں جدھر نظر ڈالتا ہوں خولہ ہی خولہ نظر آتی ہے مجھے. بولے اکیلی ٹھہر کر، اکیلی عورت وقت کے رسول. کیسی عورتیں ہیں میری بہن، سوچیے ان کی کیا قسمت. کون کہتا ہے کہ عورت چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے؟ جب عورت کو نکلنا چاہیے تو دین کے لیے نکلنا چاہیے، ورنہ گھر میں رہنا چاہیے. آورہ گردی کے لیے گھر چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے اس کو. یہ کیسی عورتیں ہیں جو گھروں سے نکل کے نبی کے لیے اپنی جان دو پہ لگائی، اور نبی ان کے لیے کیا جملہ بولے بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اے خولہ تو میری وہ خولہ ہے کہ جدھر دیکھتا تو نظر آتی. اے خولہ، ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. بولے اللہ اکبر. یہی ہوا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھ گئی. سعد بن وقاص آ کر کھڑے ہو گئے. کس طرح کھڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، اپنے جسم کو سامنے لے کے ٹھہرے ہیں. جب تک جان ہے جتنے تیر پڑے مجھ پر پڑے. ایک کے بعد ایک تیر ان کے سیدھے ہاتھ پر پڑتے ہی جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، ان کا سیدھا ہاتھ آلموسٹ ضائع ہو گیا. بایاں ہاتھ تیر روکنے کو بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے وہی جملہ کرے ہیں، اے سعد، ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. بولے یہ کیسے صحابہ تھے؟ اچھا، جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں، اب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ کون ام ایمن؟ اب آپ اندازہ کریے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 16 سال کی بھی بڑی تھی، 15 سال کی بھی بڑی تھی، تو نبوت جب ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی عمر 55 سال. جنگ احد ہونے تک 15 سال اور ہو گئے، 55 اور 15 70 سال کی ام ایمن میدان احد میں ٹھہر کر اب عمر ابن خطاب کو للکارتی ہے، اے خطاب کی اولاد، یہ کیسے میدان چھوڑ کے گیا؟ نبی تو حیات سے. اب جیسے صحابہ نے ام ایمن واپس بلا رہی ہیں پورے صحابہ کو.
ان کو بلا رہے ہیں, اکیلے تلوار چل کے مقابلہ کر رہے ہیں کفار مکہ کا. جنگ احد میں میری بہنوں خواتین کا بہت بڑا رول رہا ہے, صحابیات کا. آپ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں. آپ لوگوں کے دماغوں میں اگر کسی نے بٹھایا ہے کہ اسلام میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے تو یہ جاہل لوگ ہیں. آپ بہت اہم ہیں اسلام میں, آپ سب کی بڑی اہمیت ہے. آپ یقین مانو کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی یونیورسٹیز کو نکالتے ہیں, کیونکہ آپ ہے ماں کا پہلا گود. یونیورسٹی ہے ہر بچے کی, ہر انسان کی یونیورسٹی آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہے. آپ کے رول ماڈلز آج کے وہ کمبختیاں نہیں ہونا چاہیے جو اپنے حجاب کو نکال کر آوارہ ساری دنیا کو اپنے آپ کو دکھاتے پھرتے ہیں. آپ کے رول ماڈلز ہمارے یہ صحابیات ہیں جو نبی کے لیے اپنی جانیں دو پر لگائی, اپنی اولادوں کو قربان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے. ان کی جنت میں وہ عزت ہے, وہ مقام ہے جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ کب ہو سکتا ہے میری بہنوں؟ جب آپ بھی انہی صحابہ اور صحابیات کی طرح جنت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگ جاؤ. ہم کو جنت ایک بہت دور والی چیز دکھتی. صحابہ کو ایسا دکھتا تھا جنت ایک قدم پہ کوئی دیوار ان کو روکی ہوئی ہے, وہ دیوار موت کی دیوار دکھتی تھی. بار بار جا کے وہ موت کی دیوار کو ڈچا مارتے تھے. مقدر میں نہیں رہا تو بچ جاتے تھے, نہیں تو ادھر گر جاتے تھے. ہم موت ادھر ہے, ہم ادھر پلٹ کے بھاگنا چاہ رہے, موت پیچھے بھاگ لیتے آ رہی. ارے کب تک بھاگتا آ رہے تو موت سے بچ کے؟ اور تو موت سے ٹکرایا تو تو کیا سمجھ رہا موت آ جاتی؟ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک اللہ نے چاہا, لیکن تو موت سے ٹکرایا اگر تو غازی یا شہید ضرور بن جاتا انشاءاللہ. وہ صفت ہمارے اندر آنا ضروری ہے.